بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، یہ کیسی ترقی ہے، یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسی ترقی ہے، یہ کیسا نظام ہے. علم تو ہے بہت مگر عمل ہے تمام. یہ کیسی ڈگریاں ہیں جو دے نہ سکے کام. یہ مایوسی کی چادر ہٹے گی کب تک. محنت ہے بہت مگر کوئی ثمر نہیں. محنت ہے بہت مگر کوئی ثمر نہیں. امید ہے بہت مگر کوئی اثر نہیں. یہ کیسی تقدیر ہے، یہ کیسا نظام ہے. یہ ظلم کی راتیں ختم ہوں گی کب تک. ہر چہرہ سوالی ہے، بکھرتے رشتے ہیں، بے چینی ہے، اقتدار کا زوال ہے، غربت کی لکیریں ہیں، نوجوان مایوس ہے، دلوں میں دوری ہے، یہ خاموشی ہے. یہ دکھ کی کہانی ہم سنیں گے کب تک. آج ہم کسی خبر یا فرد کی نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب سے جڑی ہوئی ہے. یہ کہانی ہے پاکستان کی معیشت کی. ہر ایک پاکستانی کی جیب، اس کی امیدیں اور اس کے مستقبل کی داستان ہم آج جائزہ لیں گے. کیا یہ کہانی مسلسل چیلنجز، مہنگائی اور مالیاتی دباؤ پر ہی مبنی ہے؟ ہم آج یہ سمجھیں گے کہ وہ کیا عوامل ہے جو ہماری معاشی کشتی کو مسلسل ڈگمگا رہے ہیں، اور کیا ہم اس بھنور سے باہر نکل پائیں گے؟ کیا ہمارے پالیسی سازوں کے پاس کوئی ایسا نقشہ ہے جو ہمیں معاشی استحکام کی منزل تک لے جائے؟ بابا جی کا ایک خوبصورت سا سوال یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنے قدموں پر کب تک کھڑے ہو پائیں گے، اور یہ مشکلات کب تک ہمیں اپنا شکار بنائیں گی، اور ہمارا روشن معاشی مستقبل کب تک ایک خواب ہی رہے گا؟ ان تمام گتھیوں کو سلجھانے اور بابا جی کے اس کہانی کے اگلے باب کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو ایسے مہمان تشریف فرما ہے جو اپنے علم، تجربے اور بصیرت سے ہمیں ان معاشی الجھنوں اور روشن امکانات پر رہنمائی کریں گے. آئیے اس بحث کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی کہانی اپنے اصل منزل تک کب تک پہنچ پائے گی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عتیق فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور جو تاجر برادری کے رہنما ہیں، جن کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ تاجر رہنماؤں کی حیثیت سے عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور جو حالات دیکھے ہیں ان سب پہ بڑی گہری بصیرت رکھتے ہیں. بڑا گہرا تجربہ ہے عوامی، معاشی، سیاسی اور جو سماجی حیثیت کے حوالے سے. جیسے میں نے کہا کہ عتیق فاؤنڈیشن کو بھی چلا رہے ہیں، انہوں نے وہ سارے پہلوؤں کو دیکھا ہوا. انہوں نے یہ ساری باتوں کو آج ہم ان سے جو گفتگو کریں گے، یہ خاص طور پہ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہے. گزشتہ دنوں ان کے پیلن نے کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہی ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی آگے لے کر آئیں تاکہ کام کا تسلسل مسلسل کیا کہتے ہیں جاری و ساری رہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آج ہم ان سے اس حکومت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، ان سیاسی حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، معاشیات کے اکنامی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. کیا آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اس پاکستان کو اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ میرے ساتھ تشریف فرمائے. آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مختلف چینلوں کے اوپر بھی مہمان کے حصے سے آپ انہیں دیکھتے رہیں اور ہمارے کئی پروگرام کی زینت بنے. محترم عتیق میر صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ بڑے ٹی وی اینکر کی حیثیت سے بھی مختلف نجی چینلوں کے اوپر اپنا پروگرام کرتے رہے اور خاص طور پہ ایڈوائزر کی حیثیت سے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے معیشت کے اوپر بڑا عبور رکھتے اور ہر پروگرام کی زینت بنتے. کئی نجی چینلوں کے اندر آپ نے انہیں دیکھا، ہمارے کئی پروگرام کی زینت بنے اور ماشاءاللہ عوامی، سماجی، سیاسی اور جس طرح اکنامی کے اوپر بڑا بصیرت رکھتے، بڑے اچھے انداز کے اندر اپنے پاکستان کو پوزیٹیو پاکستان بنانے کے لیے بڑی اچھی رائے دیتے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے آج کا جو پینل ہے بڑا ایک بالکل ایک بہترین پینل کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہے، جو اس قسم کے جو آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے آج ہم نے مدعو کیا. ندیم مولوی صاحب کو، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے جو موجودہ حالات ہے، یہ بڑھتی
بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں، کیونکہ اکثر آپ کو میں نے کئی پروگراموں میں دیکھا مہنگائی کے حوالے سے بڑی بات ہوئی، رمضان آتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سچویشن چلتی، تو بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی قوت خرید کو کس حد تک متاثر کیا ہوا ہے یا بالکل ایکول چل رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تعین کریں مہنگائی کیا چیز ہے. اگر آپ اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھیں تو یہ لفظ منظر سے ہٹا نہیں ہے. بالکل صحیح کریں، مہنگائی کا رونا جو ہے وہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے. اصل میں یہ جس ابھی آپ نے قوت خرید کی بات کی، جب اکثریت کی قوت خرید متاثر ہوتی، یعنی ان کے وسائل آمدنی کے کم ہوتے ہیں اور وہ اس وقت کی قیمت کے تحت اشیاء نہیں خرید پاتے، اپنی ضرورت زندگی کا حصول مشکل ہوتا ہے، تو پھر مہنگائی ہے. دنیا میں اس ڈیفیسٹس کو کم کرنے کے لیے 2 سطحوں پہ کام ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کس طرح حکومت کم کرے. یعنی حکومت جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے وہ اشیاء کی قیمتوں پہ افیکٹ کرتی ہے. وہ سروسز کیا ہیں؟ وہ اشیاء ضروریہ پہ ٹیکسز ہیں، وہ ایندھن کی قیمتیں ہیں جیسے بجلی ہے، تیل ہے، گیس ہے، یا وہ مختلف اشکال میں جیسے حکومت اس میں حکومت کو ایک زر تعاون بھی دیتی ہے جسے ہم عام طور پہ سبسڈی کہتے ہیں. اب ہم جو بدترین مہنگائی کے شکار ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری آمدنی دن بہ دن کم ہوتی چلی گئی اور آج ہم اس سطح پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 1% پر بھی نہیں ہے اور حکومت پر امید ہے کہ ہم 4-4.5% پہ اپنی گروتھ کو لے آئیں گے، یعنی آمدنی تجارت بڑھ جائے گی. لیکن ایسا عملی طور پر نظر آ نہیں رہا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب آمدنی نہیں بڑھے گی تو کیسے ممکن ہے کہ آپ 225 روپے کلو چینی خریدیں، 600 روپے کلو آپ خوردنی تیل خرید پائیں گے، کوئی 250-300 روپے پر لیٹر تیل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک صاحب یہ پالیسی میکر جو ہے یہ پالیسیاں صحیح نہیں بنا رہے یا آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ سارے جو سسٹم ہے اس میں میں ایک بات بار بار کہتا ہوں اور چونکہ یہ بات قرآن کی ہے اور قرآن کی بات کو بار بار کہنا چاہیے بے شک کہ اگر تم سودی معاملات سے باز نہیں آتے تو پھر سمجھو کہ میری اور میرے نبی کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بات میں ہر پروگرام میں جہاں معیشت کی بات آتی ہے، پاکستان کی معیشت پوری طرح سود کی نحوست پہ لپٹ چکی ہے. سود کے ہولناک پنجوں نے ہمارے ملک کو اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ ہم صرف یہ ملک آئی ایم ایف کا ملک بن گیا ہے. ہماری پورا بجٹ سمجھ لیں کہ 50% سے زائد 52-53% جو ہماری آمدنی ہے سالانہ وہ ہم سود میں دے دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے ایک بندہ اگر 1,00,000 روپے تنخواہ ہے اس کی، 1.5 لاکھ روپے اس کے اخراجات ہیں، 55,000 سود دے دے گا، باقی بچا 45، تو خرچ تو اس کا 1.5 لاکھ ہے. وہ پھر اسی ادارے سے قرض لے گا. اس لیے اسے ظلم کا نظام کہا گیا. سود کا سسٹم خسارے کا سسٹم نہیں کہا، یہ ظلم کا نظام ہے اور ظلم کے نظام میں اللہ پاک نے اس کو ہلاکت قرار دیا کہ یہ قوموں کے لیے ہلاکت ہے. اس ڈیفینیشن کے بعد مجھے بتائیے کوئی بشر کتنی بڑی عقل کا مالک ہو، کیا کوئی ایسی تدبیر لا سکتا ہے کہ اللہ کی اس جنگ کے سامنے وہ کھڑا ہو سکے؟ ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ساری بات یہ جی ایسا آپ کی طرف آتا ہوں. عتیق میر صاحب بالکل سود کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ماحول ہے، جو موجودہ چیزیں ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حل سود کو اگر ختم کیا جائے یا سود کو کم کیا جائے یا اسٹیپ بائی کوئی ایسا دائرہ کار بنایا جائے کہ اس کو اس طریقے سے پیچھے کیا جائے؟ دیکھیں، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں
تو ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ معیشت صرف حکومت کی پالیسیز کا نام نہیں ہے. معیشت کے اندر حکومت، تاجر اور ہر پاکستانی جو پاکستان میں ہے مل کے ملک کو چلانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی معیشت اب چل رہی ہے. اگر ہم صرف تاجروں کی بات کریں تو معیشت نہیں چل سکتی، اور اگر ہم صرف حکومت کی بات کریں تب عوام نہیں صحیح طرح سے زندگی گزار سکتے. اب مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جس کو جو موقع ملتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے اور اپنی زیادتی کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور اس کے لیے کوئی جواز پیش کر دیتا ہے اور دوسرے کی طرف تنقید کرتا ہے، چاہے وہ ہم عوام ہو یا حکومت ہو. اور ہم ایک دوسرے کی خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم ایک دوسرے کو کریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب جو بھی حکومت آتی ہے ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے کہ اس کو کریکٹ کرے، خاص طور پر ان کے اپنے آدمی. باہر اپوزیشن تو اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ تنقید کرتے رہتے ہیں مگر پھر کہا جاتا ہے تنقید برائے تنقید بھی بیکار ہے. اب اس ملک میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے جو کمیونیکیشن گیپ ہے، جیسے ماں باپ اور بچوں میں بھی ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ جب ہوتا ہے تو وہ گھر بھی خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچہ اپنے طور پہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، ماں باپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں. اب اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرسٹ. دیکھیں نا، آج آپ ہر انڈسٹری کے اوپر اپنا ایک حکومت کا نمائندہ بٹھا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو ہمارے اپنے پاکستانی تاجروں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کو کاروبار کرنے دیں. اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن کا بازار ہم خود بڑا کر دیتے ہیں. اب جو بھی حکومتی نمائندہ آئے گا اور میری کارخانے میں بیٹھے گا یا آپ کے کارخانے میں بیٹھے گا، اس کو کچھ نمایاں طور پہ تو ایسے لگے گا بہت اچھے کام کر رہے ہیں مگر پھر وہ آپ کے کام میں بیچ میں کچھ نہ کچھ اس میں غلطیاں دکھا کے، ہو سکتا ہے کہ پہلے اگر وہ 50 لاکھ رشوت لیتا تھا تو اب وہ 1 کروڑ لے گا. تو نہ حکومت کو پیسے ملیں گے نہ کاروباری انسان کاروبار کر سکے گا. سر آپ کے سوال کا جواب کے حوالے سے آگئی بات. ندیم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک ہی کی طرف کہ ملک تاجر برادری کیا کر رہی ہے، اس میں کیا پارٹ پلے کر سکتی ہے سود کے ختم ہونے کے لیے، سود کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے بات تو بڑی اچھی کی ہے کہ صرف ایک طرف سے معاملات کو نہ دیکھا جائے. مملکت اس لیے ہوتی ہے، یعنی ریاست کا جو وجود ہے وہ سب سے پہلے تو وہ ان پالیسیز کو کا تعین کرتا ہے کہ اس بحران کو قابو پانے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اس کے لیے بہترین طریقہ جو مقامی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی مشاورت ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ اب آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے تک حکومت چھپاتی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی، یہ حکمت عملی ہماری ہے، اس میں کوئی آئی ایم ایف کا عمل دخل نہیں ہے. اب حکومت واضح طور پہ کہتی ہے آئی ایم ایف ایگری نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا وجود بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. ان کا اپنی حیثیت ختم ہو گئی. تو یہ تو پھر کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف نہیں مانتی بجلی قیمتیں کم کرنی ہے، آئی ایم ایف نہیں مانتی. چینی کے معاملے میں آئی ایم ایف نہیں مانتی، یعنی امپورٹ پہ ڈیوٹی ختم کریں، آئی ایم ایف نہیں مانتی. اس کا مطلب ہے کہ اب آئی ایم ایف ہی سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہی آ کے دیکھو. باقی ہم کس سے کہیں، ساری بات یہ ہے تاجر اس وقت جو بدترین صورتحال سے تو چار ہیں، وہ یعنی کاروبار کو سہارا دینے والا کوئی عمل ہے نہیں. بجلی کا بل ہم نہیں بھر سکتے، کرائے ہم نہیں دے سکتے، ٹیکسیز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. اب اس پر جب بات کریں حکومت سے تو وہ اس کو پلس تو کر دیتی ہے. جیسے بھی بجٹ دیکھا آپ نے، بجٹ میں صرف ایک پہلو نمایاں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کس طرح لینے ہیں. ٹیکس وصولی کا تو اس میں انتظام موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، لیکن کاروبار کیسے چلے گا، کاروبار مشکلات سے کیسے نکلے گا، کس طرح ہماری آمدنی بڑھے گی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی یہ کیسے بہتر ہوگا، اس کے لیے حکومت نے کوئی حکمت عملی
ہمیں نہیں بتائی. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں یا بریک لیں گے، اور اس بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین یہ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں آپ کو سلیم ساتینی خوش آمدید کرتا ہے. عتیق صاحب بریک پہ جانا پڑا ہمیں. اچھا یہ جو تاجروں نے اسٹرائک کی تھی اس کا کیا وہ ہوا؟ مطلب پورا پاکستان کی بات کی گئی لیکن کچھ تاجر آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی اس کا نتیجہ سامنے آیا؟ دیکھیے اسٹرائک ایک آخری حربہ ہوتا ہے، آخری مہرہ ہوتا ہے. جیسے تاش میں ٹرمپ کا پتہ ہوتا ہے، وہ اگر پہلے ہی پھینک دیا جائے تو آپ کا زور ٹوٹ جاتا ہے. میں چونکہ اس حکمت عملی میں شامل نہیں تھا، اس لیے میں نے اس ہڑتال کی حمایت بھی نہیں کی تھی، اچھا، مخالفت بھی نہیں کی کھل کے. تو میرے خیال میں چیمبر کا اپنا جو ایک وزن تھا وہ اس ہڑتال نے وہ وزن کم کر دیا. اب حکومت کچھ وقت نکالے گی اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے بہلاوے دے گی. اس کا زور توڑنے میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن دوبارہ ہوگا. اور ویسے بھی اس میں دیکھیں ہڑتال بھی جو کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے مسالے ڈالے جاتے ہیں، عام لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک مخصوص کسی ایکٹ کو اچھالنا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 37A کیا ہے 37B کیا ہے. تو یہ صنعتوں پر جو سیلز ٹیکس 5 کروڑ تک کی جو چوری اگر پکڑی جائے تو اس کے خلاف پھر ایف آئی آر کر سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ بھی 5 کروڑ تک کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے زیادتی کر سکتے ہیں. اس کی آڑ میں جتنے زیادہ ابھی شاید آپ نے ذکر کیا یا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک کرپشن ہے اداروں کے اندر کہ سارا جو پیسہ ہے حکومت کو تو ملتا کچھ نہیں، حکومت کے حصے میں ٹیکس نہیں آتا. رشوت کی صورت میں یہ جو بیچ میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں وہ لے جاتی ہے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، اب بھی یہی کچھ ہوگا. تو اس کی شفافیت کے بغیر میں جب تک میرے ہاتھ گندے ہیں میں جس چیز کو پکڑوں گا وہ گندا ہی ہوگا. تو اس سسٹم کو پہلے شفاف کرنا چاہیے، اس کے بعد ٹیکس سسٹم بہتر ہوگا. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے سسٹم کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو بالکل ہی ایکوریٹ ہو، پھر اس کے بعد یہ ساری بالکل اس کے بعد ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی اختیارات دیے گئے اصل میں حکومت بھی میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت سمجھتی ہے کہ یہ امپلیمنٹ مشکل ہے، لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے جیسے 10 کہیں گے تو 2 ماضی میں آپ نے دیکھا 2-4 تو ہو کہ جائیں گے. وہ فون نمبر بلاک ہو جائیں گے، کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، شناختی کارڈ ECL میں نام دے دیے جائیں گے، اور حکومت کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اچھا منیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم صاحب کہ اکانومی جو دکھایا جا رہا ہے اس وقت کہ ماشاءاللہ بہت اچھی اکانومی، اور تقریباً 1,40,000 انڈیکس کے اوپر پہنچ چکا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اگر ہم اس کی بات کریں شیئرز بہت 15 سال پہلے بھی جو شیئر تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور آج بھی جو ہے ویسے کے ویسے ہی ہے. اکانومی پھر بھی بہت اچھی نظر آ رہی ہے. کیا ہے اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ فیوچر کو ازیوم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے ایسے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ہم پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں کام کریں گے، مائنز اینڈ منرلز میں آئیں گے، ہم آئل کی اس کے ڈسکوریز میں آئیں گے. اب یہ کیا ہے، یہ ایک کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے، ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس ہوگا میں امید یہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا. مگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اور کس قسم کے سٹیپس، جسے ہم کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ کی زبان میں فنڈامنٹلز اور سینٹیمنٹس میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آتے ہیں فنڈامنٹلز کیا ہے کہ جناب کے اکانومی موو جب کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں اس ملک کے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن کتنی ہے. اگر چائنا پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے زبردست جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن وہ اپنی روزانہ کی بنیاد پہ کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا جو فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اگر کمائیں گے تو پھر ہم ترقی کریں گے. اچھا دیکھیں ٹیکس کی جو آپ نے بات کی نا, ایک انسان جب ٹیکس اس وقت دیتا ہے جب وہ کماتا ہے, اور کمائے گا تو ظاہر بات ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ٹیکس کی جو میں ادائیگی کر رہا ہوں وہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں میں اکثر یہی کہتا ہوں ہمارے یہاں لیک آف ٹرسٹ ہے. دوسری بات جو ہے ہمارے یہاں پہ ہے نا, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ ٹیکس دو گے تو آپ کو یہ سہولتیں دیں گے, ہم یہ تو کہتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں دو گے تو یہ سزا دیں گے. ہم اپنی جیسے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا فرسٹ آؤ گے تو تمہیں میں یہ لیپ ٹاپ دلا دوں گا, ہم کہتے ہیں کہ اگر فرسٹ نہیں آؤ گے تو تمہارے ابا تمہاری حالت بری کر دیں گے. تو 25 کروڑ کی آبادی میں 40-45 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں, تو پھر تو یہ کون اس کا وہ دیکھیں میکینزم نا, آپ دیکھیں آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 60% جو ہے نا وہ گاؤں دیہاتوں میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, یہ جو ٹیکس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ صرف پڑھے لکھے طبقے سے ہی لیے جا رہا ہے. کراچی کیوں ہمیشہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے, سب سے زیادہ پڑھے لکھے, سب سے زیادہ کام کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹیکس پیئر بناتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نظام ہے, میں اکثر کہتا ہوں نظام کو بہتر کریں, ٹیکس کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بڑھائیں. میں ان کی بات میں تھوڑا سا جی پلیز آپ بات جاری ہیں. دیکھیں وہ جو خط غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا 40-45% لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جملہ اب متروک ہو جانا چاہیے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کیا وہ دوا نہیں لے کر آتا, وہ بریڈ لے کر آتا ہوگا, وہ صابن لے کر آتا ہے, وہ ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے. نیٹ کے اندر اگر ہم کیلکولیشن کرتے تو 45-50 لاکھ کے قریب ہی آ رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے حوالے سے تو 100% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اگر کوئی صرف ہوا پر زندہ ہے, یہ بہت اچھی بات انہوں نے پن پوائنٹ کیسے آپ اسی طرح میں آپ سے کیا بتایا, آپ کپڑا خریدتے ہیں, کیا غریب آدمی نہیں خریدتا؟ چلو رومالی باندھتا ہوگا نا وہ خط غربت لکیر سے نیچے, وہ جو چیز اسٹور سے خریدتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے. کون سی چیز ہے جس پہ ٹیکس نہیں دیتا؟ دیکھو وہ سیل ٹیکس آتا ہے, وہ انکم ٹیکس آتا ہے. بات انکم ٹیکس سیلز ٹیکس کی نہیں ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے حکومت کو, اس کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے. کوئی کم دیتا ہے تو پھر تو نان فائلر اور فائلر والی کہانی ہو گئی نا. وہ فائلر نان فائلر ایک دیکھیں ایک دستاویزی شکل آ جاتی ہے, لیکن میں ٹیکس دینے کی بات کر رہا ہوں. اب آ گیا کہ فائلر کتنے ہیں, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائلر کی تعداد اتنی ہے, 40%. لیکن زیادہ ٹیکس والا معاملہ ہے, وہ ایک فریب. لیکن کیا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں سینیریو میں دیکھتے کہ اگر ہم دیکھیں سیلون کی طرف چلے جائے, اس کی کیا کہتے ہیں آپ سارے آج کل تو بہت وی آئی پی ٹائپ کی ساری چیزیں بن گئی ہیں, یہ سارے چھوٹے چھوٹے اگر دیکھیں وہ بہت پارلر, بیوٹی پارلر, یہ سب اس سے تھوڑے سے مستثنیٰ ہے. ایک بات جو حضرت نے بھی فرمایا کہ ٹیکس دینے والے کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اور پوچھنے والے پوچھ بھی رہے, یہ اتنی بڑی کابینہ کس کام کی ہے, یہ غیر ملکی دورے کس کے خرچ پہ کی جا رہے ہیں, یہ مفت بجلی, یہ اتنی تنخواہوں کا آپ کا 8-8 گنا بڑھ جانا, یہ ہمارا ٹیکس تو یعنی آپ کے تعیشات میں خرچ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سوچ کے لوگ کہ ہمارے پیسہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کسی غلط کہ بات کو دیکھنے کے بعد کہیں کہ اب ٹیکس نہیں دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ کسی شخص کو ٹیکس دینا گوارا ہی نہ ہو. جہاں پیسہ ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے پیسہ, تو اس کو روکے. کیا حکومتی سطح پہ کرپشن نہیں ہے؟ نئی گاڑیاں, بنگلے, مراد, یہ کیا ہے؟ یہ غیر ملکی سفر, اربوں روپے کے اشتہارات. تو تاجر لوگ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کیا اس حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے کہ آپ لوگ جو ہے کہ کہتے ہیں یہ ساری منات کو لے کے
چل رہے ہیں اور اس پہ کیوں نظر ثانی نہیں جناب پہلے میں نے عرض کیا نا کہ وہ آئی ایم ایف کی گود سے اترے تو صحیح، تو ہمارے سامنے آ کے بیٹھے. وہ تو ہم سے بات کرنے کے لیے بھی انہیں شاید آئی ایم ایف کی اجازت چاہیے. ملک میں کیا معیشتدان ختم ہو گئے؟ کیا کسی کی معیشت پہ نگاہ نہیں ہے؟ کوئی بہتر رائے بہتر تجویز نہیں دے سکتا؟ ایسی بات نہیں ہے. جو گھر کا فرد ہوتا ہے، آپ کے گھر میں اگر بجٹ خراب ہوگا تو آپ سب لوگ بیٹھیں گے، گھر میں بہتر مشورہ دینے والے لوگ بھی ہوں گے، یہ اخراجات کم کر دیں. تو کتنے ایسے لوگوں نے مشورے دے دیے، کتنے ایسے لوگوں نے کوئی چیز ان گنت کہاں دیے، کدھر دیے، کس جگہ پہ دیے؟ ہمیں تو اتنے زیادہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اتنے لوگوں نے یہ مشورے چیمبرز دیے. فیڈریشن کر کیا رہے ہیں. اور اب تو دیکھیں، اب ایسا نہیں کہ کوئی حکمران غافل ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں. حکمران کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں انہیں اصلاح کرنی ہے. وہ غافل نہیں ہے، کریں بھی تو صحیح نہ. جب انہیں پتہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی کوئی ملازم ہے، اس کو اپنی ملازمت قائم رکھنے کے لیے کارکردگی کی ضرورت ہے. جو فارم 47 میں تاج پہنا دیا جائے، اس کو کیا ضرورت ہے کارکردگی کی؟ اچھا، اس کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی معیشت اس وقت قرضوں کے اوپر، امداد کے اوپر زیادہ تر منحصر ہے. تو مجبوری یہ ہے کہ اس کی قرضوں کی ساری قسطیں دینی ہیں، یہ سب دینی ہے. تو وہ کہاں سے نکلے، اس جنگل سے کیسے باہر نکلے؟ دیکھیں، میں دوبارہ سے وہی بات کروں گا جو پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا پڑے گا. کوئی بھی حکومت نہیں آپ چاہتی. کی نظر میں کون ایسے شخص ہے جو اپنی سمجھ کے حوالے سے کام نہیں کر رہے؟ کون اس میں آتا ہے؟ حکومت آتی ہے، تاجر برادری آتی ہے، کون اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا؟ دیکھیں، حکومت سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ ان پہ دباؤ ڈالیں، یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اور سر یہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، فائلر کتنے ہیں، نان فائلر کتنے ہیں. مگر حکومت سے کوئی یہ بھی تو کہے کہ سر ان کو دباؤ نہ ڈالیں، سر آپ ان کے لیے مواقع پیدا کریں کہ کاروبار زیادہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہہ رہے ہوں گے لوگ؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک اصول ہے، جب تاجر حضرات بھی بیٹھتے ہیں نا، تو جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے کارخانے دیکھیں گے یا دوسروں کو دیکھیں گے. جو ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہوں گے یار وہ خاموش کیوں ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنی چیزیں بھی دیکھنی ہو رہی ہوتی. میٹنگ کا طریقہ کار کیا کہتے ہیں امیر صاحب؟ ایسا نہیں ہوتا آپ کو نہیں بولنا، آپ کو بولنا ہے، آپ کو نہیں بولنا. جب کوئی اس طریقے سے حکومتی نمائندے بیٹھتے بڑے بڑے، بس 5 منٹ کی بات کرنی ہے، 10 منٹ کی بات کرنی، تو اس کے اندر کیا چیزیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ آپ لوگ سارے کے سارے خود بھی تو ایک اس منظم طریقے پہ نہیں ہے نا. سارے کے سارے کہتے ہیں میں ہوں گا تو میں بولوں گا، وہ بولتا ہے آپ کا دوسرا تاجر بولتا ہے میں بولوں گا. تو پہلے آپ اپنی میٹنگیں کر کے پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نکال کے پھر سامنے والوں کے ساتھ بیٹھے نا. وہ کہتا ہے ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا اگر ہم 3-3 4-4 گھنٹے اس میں بیٹھے رہیں گے. تو دیکھیں، جب کبھی حکومتی سطح پر میٹنگ ارینج ہوتی ہے تو چاہتے بھی یہی ہے کہ سب بولیں اور بلا نتیجہ یہ میٹنگ ختم ہو جائے. انہوں نے وہ نہیں کرنا ہے جو آپ سجیسٹ کرو گے، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو دباؤ پہ میٹنگ بلا لیتے ہیں. آئی ایم ایف کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے، یہ اب محض رسمی باتیں رہ گئی ہیں. مشاورت ہو، ہماری بات سنی جائے، سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، ان کی سکت بھی تو ہو کہ اس کا ازالہ کر سکیں. امیر صاحب، اس طریقے سے تو ہماری جو نوجوان طبقے ہیں جو اس وقت اس ملک میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تو ان کی تو خواہش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے. میرا جانا ہوا ہائیر ایجوکیشن کمیشن، ہمارا یوتھ نکلنا چاہتا ہے جیسے ایک پنجرے سے ایک پرندہ اڑنا چاہتا ہے. وہ اس ملک سے اس کو اب ایک پنجرہ بن گیا. یہ 24 کروڑ عوام کا ایک پنجرہ ہے، یہ ملک نہیں ہے. ہر آدمی یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. یعنی وہ جو بھارت سے نکل کے یہاں آئے کہ آزادی میں آئے ہیں، وہ یہاں کے اپنے آپ کو قید محسوس کرتے ہیں، اور وہ اب کسی ایسے ملک میں جا کر آزاد ہونا چاہتے ہیں جہاں انہیں 2 وقت کی روٹی ملے، ان کے روزگار ملے. وہ جو اسکلڈ ہیں ان کے حساب سے انہیں وہاں بہتر تنخواہیں ملے، ان کا گھر بار چلے. اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو نوجوان جو یوتھ ہے
اس کو جو ہے نا محبت ختم ہو گئی ہے ملک سے, وہ صرف چاہتی ہے کہ بس ہمارا کام اور ہم نکل جائے. ختم ہو گئی ہے, یقین جانیے. میں یعنی کس سے کہیں یہ بات, کون سنے گا, کون اس پہ عمل کرے گا؟ ان کو روکنا ہے, اس یوتھ کو مایوس نہ ہونے دیں. یہ جو پاکستان میں جو 60-65% یوتھ ہے, یوتھ کو روکے گا کون؟ پھر ندیم صاحب کی طرف آتے ہیں. ندیم صاحب, یہ اکنامی کی اگر میں بات کریں, ماشاءاللہ اس کے اوپر آپ کا بڑا عبور ہے اور اس حوالے سے پروگرام بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 15 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ ریزرو کے اندر آ گئے ہیں. تو ڈالر ابھی بھی 280 ہے, اور جب 3 ارب تھا اس وقت بھی ڈالر کیا گیا تھا 300 کے قریب تھا, اور پھر بیچ کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا جب 15 ارب کے قریب تھا, تو تقریباً ڈالر جو ہے وہ 140 کے اوپر بھی تھا. اس پہ گفتگو کرتے بریک کی طرف اشارہ ہو رہا, پھر اس کے بعد آپ سے تفصیلی جواب سنیں گے. ناظرین یہ لیں گے کہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ, ملتے چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں سلیم ساتھی نے آپ کو خوش آمدید کہتا. نہیں صاحب, وہ سوال جو میں آپ سے بریک سے پہلے کر رہا تھا, میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا کہ وقت ہمارا بچ جائے. دیکھیں, دنیا بھر کے اندر 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک شرعی سود, انٹرسٹ ریٹس, دوسرا آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو, جس کی وجہ سے آپ کرنسی کنٹرول کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے اسٹیٹ بینک بنتی ہے. اسٹیٹ بینک کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اپنے روپے کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے, اور جتنا آپ کا روپیہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا ملک ترقی کرے گا. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو منی فلو ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے یا چند ہاتھوں میں گزر رہا ہے. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ کیپٹلزم کا نظام کچھ زیادہ آ گیا ہے, تو وہ چند مخصوص ہاتھوں کے اندر وہ پیسے ہوتے ہیں. آپ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں, معیشت کی, یا ہندوستان کی, یا کسی بھی ملک کی, ہندوستان میں 227 لوگ ہیں جو پوری اکانومی کو سنبھالتے ہیں, امیر ترین لوگ. پاکستان میں بھی اس طرح کچھ خاندان ہیں جو کہ پورے سب چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم, کہ وہ جو ہے سرمایہ کار ہیں, وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں, وہی ریٹ فکس کرتے ہیں, وہی مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں, وہی اپنی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, اور انہی کی پالیسیز کے مطابق حکومتیں چلتی ہیں. اس لیے دنیا بھر میں کیپٹلزم جو ہے وہ فیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ کیپٹلزم کے اندر ملک میں پیسہ تو آتا ہے, مگر عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, بہت امیر ملکوں میں بھی آج اگر میں ہندوستان کی مثال دوں تو وہاں پہ لوگ نالوں میں رہ رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کی 4th اکانومی آپ کہتے ہیں, اور آپ ندی نالوں کے پاس رہ رہے ہیں. آپ کے پاس صحیح طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ایک عام انسان صرف روٹی کپڑا مکان کو استعمال کر سکے. یہ صرف پاکستان کے الفاظ نہیں ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ ہر اس ملک میں جہاں کیپٹلسٹ ہوتے ہیں. اب اس کے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہم سوشلزم کی طرف بھی نہیں جا سکتے کہ سارے کام حکومت کرے. میں مختصر اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر ملکوں میں اس میں 700-400, تو ہمارے یہاں پہ اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے سازوں کی, کہ پالیسی سازوں کی کہ اس طرح کی ٹیم جو ہے وہ ساری چیزیں دیں؟ دیکھیں, اس طرح کی ٹیم ہونی چاہیے. یہ میری چائے کی دکان ہے, ٹھیک ہے نا, میں حکومت ہوں, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی ہے. اب اگر میں ان کو کہتا ہوں نا 10 روپے ٹیکس لگاؤ, تو میں کہوں گا نہیں یار میرے کو اس کی کاسٹنگ آ رہی ہے اتنی, میرے کو بچت نہیں ہے, میں کیسے میر صاحب سے کہوں کہ ٹیکس لگائیں. مگر اب میری پاس دکان نہیں ہے, مجھے سلیم صاحب آگے کہتے ہیں یہ بہت کما رہے ہیں, خوب ٹیکس لگاؤ. اب میں اس کو سچ سمجھوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے, سنی سنائی باتیں ہیں. پریکٹیکلی ذرا ایک مل لگا لیں اور پھر بات کریں. اگر میر صاحب کی ایک دکان ہے, میں باہر بیٹھا دیکھتا ہوں بڑے بہت کما رہے ہیں, مگر اس کے کمانے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ہم نے کیا کیا, اپنے حکومتی اداروں کو برباد کیا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی من مانی قیمتیں کرتے رہیں. آپ سب کچھ بند کر دیں حکومت کی, آپ دیکھیں کیا ہوگا. تو وہ بزنس, آپ کے پاس سیمنٹ فیکٹریز کتنی ہے, 24, 25, 26,
26 लोग मिलके पूरे पाकिस्तान के सीमेंट की कीमतों का फैसला करते हैं। आपके पास स्टील की फैक्ट्रीज कितनी है? हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हुकूमत क्या आती है, आएगी एसोसिएशन के पास, सर हम क्या करें, ये भी करो, डू मोर डू मोर डू मोर, इतना करते रहेंगे तो हुकूमत कहती है हम क्या करें, हम मुल्क कैसे चलाएं? नहीं, आपकी नज़र में इस वक्त जैसे मेरा वही सवाल, अभी है कोई टीम जो इस तरह की मैशियत के ऊपर सारा पूरा नक्शा बना के देती हो या कुछ चीज़? देखिए अभी फिल वक्त जो है टीम जो बनाई है हमने, वो ये बनाई है कि जनाब ये आपका इदारा काम नहीं कर रहा है, इसको बेच दो। अच्छा, ठीक। आपका काम ही नहीं है हुकूमत का चलाना, तो जब सब कुछ बेच देंगे, आपका काम नहीं है, आप पूरा मुल्क तो चला रहे हो और आप कहते हो एक कारखाना नहीं चला सकते दूसरा आदमी का? आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आगाज़ के अंदर कहा कि बाबा जी हमारे ये चाहते हैं कि जो है ना अगली कहानी हम कैसे लिखे, तो बाबा जी का एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस यूथ को जो है वो कैसे रोकें हम कि जो इसकी मोहब्बत भी बरकरार रखे अपने दिलों के अंदर, और बाहर जाने के बजाय यहाँ आकर वो 1 रुपया वहाँ से कमा रहे तो 8 आने 50 पैसे यहाँ कमा के भी जो है अपने आप को खुश और खुर्रम रखें। पहले तो ये तयन करें कि मायूस क्यों है, किस बात से मायूस है, क्यों जाना चाहते हैं, उस मायूसी को ख़त्म करें। उन्होंने डिग्री हासिल की है, आला तालीम हासिल की है, उसे मुकामी सतह पर कहीं पजीराई है, अगर नहीं है तो हालात ऐसे पैदा हों। देखिए इंडस्ट्री ही सब कुछ है, मैं तो इतना जानता हूँ। जिस मुल्क में इंडस्ट्री चलेगी उस एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी। भाई हम बाहर से चीज़ें वही मंगाते हैं ना जो यहाँ नहीं बनती, मयारी नहीं है या उनकी एक वाज़ेह मिक़दार नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब आप मुल्क में सरमायाकारी का माहौल, पिछले 3 साल में कोई एक सरमायाकार बता दे कहाँ कहाँ नहीं गए। सऊदी अरब से $7 अरब की सरमायाकारी का वफ्द आ रहा है, किधर गया वो वफ्द? चाइना से लोग आ रहे हैं, फलान। ये सारी बातें कभी मुकामी लोगों को भी तो मौका दें। ये मट्टी है, ये ना, ये मग 200-250 रुपए की मट्टी है ये, लेकिन उस मट्टी की कीमत क्या है? 5 रुपए लगा लें, इसकी चीनी बनाना 10 रुपए लगा लें, ये है वैल्यू एडिड। तो क्या वजह यहाँ हमारे यहाँ वैल्यू एडिड आइटम्स क्यों फरोग नहीं पाते? कि आपने टेक्निक, एक तो टेक्निक नहीं लेकर आए, दूसरा आपने वो इदारे नहीं बनाए जहाँ उस टेक्निक का इस्तेमाल हो। क्या ये मोबाइल हमारे मुल्क में नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। जब आपने चाइना से इतना कुर्ब बढ़ाया है, कितने ऐसे मुल्क हैं छोटे छोटे जो चाइना से टेक्नोलॉजी लेके वो चल रहे हैं। क्या आप नहीं चल सकते? आप टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते? तो इस वक्त मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जो चेंज देखा, जो बड़ा हौसला अफजा है, कि मैंने लोगों को तालीम के लिए इतना ज़्यादा बेकरार कभी नहीं देखा। आज मैं देखा लोग, हम पिछले दिनों एक साहब ने कोई जगह बेची और अपनी बेटी को आला तालीम के लिए उन्होंने उसकी फ़ीस जमा करवा दी। इस हद तक जब लोगों के अंदर शऊर आ गया कि तालीम हासिल होनी चाहिए, तो फिर मुल्क में ऐसा माहौल होना चाहिए कि हमारा ये जो स्किल है, हमारी ये जो एजुकेटेड ये जो लोग हैं, आला तालीम याफ्ता जो हमारी ये यूथ है, इसके लिए ऐसा मैदान तैयार रखना चाहिए कि इसका फ़ायदा हमारे मुल्क को पहुँचे। अच्छा, अब इनके नज़दीक हुकूमत तो कहती जाए भाड़ में जाए, हम कहाँ से इन्हें नौकरियाँ दें, ज़र मुबादला तो भेजेंगे, ओवरसीज से जी डॉलर्स आ रहे कि वो अपने, जैसे स्टॉक मार्केट की भी आपने बात की, एक जुआ खाना, उस स्टॉक मार्केट का वो हाल है कि जो भी निकला तेरे कूचे से परेशान निकला। सर ऐसा ही है। तो एंड तो यही होता है। सब जवाब लेके फिर क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है कि सर ये क्या कह रहे हैं, मेरी पूरी बात है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुकामी सतह पर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें कारोबार चले, सनत चले, सरमाया लगाएं लोग, और हमारा यूथ, हमारा स्किल यहाँ रुके। उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी कितने लोग हैं वो कहते हैं हमें आधी तनख्वाह मिल जाए अपने मुल्क में, हमें बाहर जाने का शौक नहीं है। ठीक है जी। नजीम सर ये क्या कहना है? मैं बताऊँ, जैसे स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं, आप ट्रेड करते हैं,
اب اگر کوئی اسے جوئے کے طور پہ کرے تو کیا قصور سٹاک مارکیٹ کا ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے نا منافع ڈالو، اگر کوئی دکاندار اس میں نمک نہیں بلکہ پانی کی طرح منافع ڈالتا ہے تو کیا قصور ہمارا ہے؟ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جناب تعلیم بڑی ڈگریاں لی ہے، مگر صرف ڈگری اگر تعلیم کے بغیر، یعنی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جو 50,000 روپے مہینے پہ۔ عتیق صاحب کی بات میں کتنی صداقت ہے جو آپ وہ کہہ رہے تھے؟ دیکھیں عتیق صاحب جو بات کریں وہ معاشرے کی عکاسی کر رہے نہیں ہیں۔ وہ جو ابھی آخری والی بات کہی ہے جو کہہ رہے کہ یہ اس طریقے سے سٹاک مارکیٹ، جی سٹاک مارکیٹ ہو گیا، تاجر حضرات ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، ہر جگہ جوا کھیلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عتیق صاحب نے بڑے اچھے کہا، انہوں نے کہا ماں باپ نے پیسے اپنے زیورات بیچے اور بچے کے تعلیم پہ لگا دیے۔ یہ کیا تھا؟ جوا ہی ہے نا، کہ میں نے اتنا لگایا ہے تو اس میں ریٹرن آئے گا۔ تعلیم جو ہے نا، دیکھیں ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، آپ نے ایم اے کر لیا، مگر میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کاش میٹرک بھی کر لیتے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈگریوں کی دکان کھول لی ہے، فلاں سکول کی یہ ڈگری کی دکان ہے، فلاں یونیورسٹی کی یہ دکان ہے، ہر چیز کے ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنا۔ دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکیں گے، 70 سال بعد بھی ہم یہی ڈسکس اچھا ہم کر رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کے اوپر ہی یہ ساری چیزیں ڈال کے اگر اپنے حصے کا بہت کام پیاری کریں گے تو بات وہ کہی، ہوگا۔ یہ بات۔ سب وقت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اور گفتگو کروں، تشنگی ابھی بھی باقی ہے، پھر کوئی ایسے ایک میں بات کہوں گا کہ دیکھیں اب بھی وقت ہے، یہ ملک جنت نظیر ہے، اتنی تباہی کے باوجود آگے بڑھنے کا اس کے اندر سکوپ موجود ہے۔ صرف اصلاح کی ضرورت ہے، تدبیر کی ضرورت ہے، حکومت اور عوام کا جو بڑھتا ہوا فاصلہ ہے اسے ختم کر کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے۔ یہ آگے بڑھے گا، یہ کوئی چلنا تو چاہے، کوئی اسے ٹھیک تو کرے، اس سے بڑی ورت ہے، یہ بہت آگے جائے گا، لیکن موجودہ شکل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے عتیق صاحب بہت شکریہ، ندیم صاحب بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آج کہنا ہے وہ کہہ دو، سب کچھ آج ہی کہہ دو، کسے معلوم کل جاتے ہوئے موسم کے لب پر کیا کہانی ہو، جو رت آئے تو کیا عنوان لے آئے، اس نامہربان لمحے کے آ جانے سے پہلے سوچ لو کہ آج مجھے کیا بات کہنی ہے۔ عتیق صاحب نے بڑی گہری بات کی، ندیم صاحب نے بھی بڑی گہری بات کی، اور سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں بڑی دراڑیں ہیں، اس کے اندر بالکل ناقص کارکردگی کے حوالے سے یہ سسٹم نظر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ندیم صاحب نے بتایا کہ کوئی ایسی معیشت کے حوالے سے ٹیم ہو جو پورے کے پورے اپنے اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایسن مشوروں کے ساتھ اپنے ان سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد مائنس بھی دیکھ رہے ہو اور پلس بھی دیکھ رہے ہو، تو ہی جا کے جو ہے اس نتیجے کا صحیح عکس نظر آئے گا۔ اور ہمیں یہ سسٹم کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جب ایک اچھا سسٹم بن جائے گا تو پھر حکومتیں آئے چینج ہوتی رہے، سب کچھ ہوتی رہے، لیکن ایک سسٹم برقرار رہے گا تو وہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو جس کے حوالے سے بس اپنی جو ٹرن اوور ہے اس کے اندر ہی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ہم آنے والے پہ چھوڑ دیتے کہ وہ کیا کرے گا کیسے نہیں کرے گا۔ لیکن آپ ایسن طریقے سے اچھے طریقے سے اور اس سسٹم کو بناتے ہوئے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، لوگوں کو استفادہ بھی حاصل ہوگا اس سے، اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اور یہ پاکستان جو ہے آج جو نفسہ نفسی کا عالم دکھا رہا ہے، جو پریشانی کا عالم دکھا رہا ہے، لیکن اس ملک میں بسنے والا ہر شہری پاکستان کے بارے میں آج سوچتا ہے، کیونکہ 14 اگست عنقریب آنے والا ہے، اور اس ملک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی گئی ہے، اور یہ قربانیاں جو ہے اس وقت رائے گا نہیں جائے گی جب آپ اپنے حصے کا کام کرو گے۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا جب کام کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور ایک بہترین خوشحال اور اچھا سا پیارا سا پاکستان پوری دنیا کے نقشے پہ نظر آئے گا، اور اس ملک میں لوگ آنے کے لیے ترسیں گے۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے گا۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔